YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بھی خاص طور پر خواتین کی فرمائش پر یہ ٹاپک ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس ٹاپک کو شاید ہم کر چکے ہیں، لیکن کافی ٹائم پہلے۔ تو کچھ ہماری بہنیں، کچھ ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں وہ ٹاپک نہیں مل رہا، تو آپ نیا جو پروگرام کریں گے تو اس میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا شامل کر دیں۔ تو اس لیے آج ہم اس ٹاپک کو بھی ساتھ میں شامل کر رہے ہیں۔ تو آج اس شادی کی بات کی جائے گی کہ جو شادی ٹوٹ کر دوبارہ بن جاتی ہے، وہ شادی کس طرح کی ہوتی ہے اور لکیر ہاتھ میں کس طرح سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ ان کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں آپ اس کو چیک کریں۔ اگر ایسا معاملہ ہے، اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں اس طرح کا معاملہ ہے، تو کوشش کریں کوئی ایسا اقدام ہی نہ کریں کہ یہ معاملہ ٹوٹے اور ٹوٹ کر دوبارہ بنے۔ کیونکہ بہت سی بچیوں نے ہمیں کئی بار فون کیے تو انہوں نے کہا جی میری شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور شوہر نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں چھوڑا اور پھر آج تک وہ لینے نہیں آیا، یہ لینے نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، یا میں دوسری شادی کر لوں یا نہ کروں، کیا کروں؟ تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ کو ضرور دیکھیں اور ہاتھ میں یہ لکیروں کو ضرور تلاش کریں۔ اگر اس طرح کی لکیریں ہیں تو معاملہ بننے کے چانس موجود ہیں، اس کو آپ حل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لیفٹ لائن زندگی کی لکیر، یہ زندگی کی لکیر ڈبل لکیر زندگی کی، اور اسی طرح یہ دماغ کی لکیر جو ہے نا وہ اس طرح سے، اور یہ دل کی لکیر اس طرح سے یہ بنی ہوئی ہے، اور شادی کی لکیر جو ٹوٹ کر دوبارہ بنتی ہے وہ کس طرح سے لکیر ہے، یہ چلی اور یہ بیچ میں ٹوٹ گئی اور آگے پھر چل پڑی، بیچ میں تھوڑا سا بریک اپ آیا، اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل پڑا۔ اچھا، یہ سلسلہ کیسے ٹوٹے گا اور کیسے چلے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو وائف ہے اس کے ہاتھ میں جو لائف لائن ہے ڈبل ہے، زندگی کی لکیر ڈبل ہے۔ ڈبل زندگی کی لکیر سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پتھر کھائیں، لوہا کھائیں، لکڑ کھائیں، چاندی کھائیں، سونا کھائیں، ان کو ہضم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ کھائیں گے ان کو ہضم ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کی لکیر ڈبل ہے، اور بیماریاں ان سے چھپتی ہیں، لوگ بیماریوں سے بچتے ہیں نا۔ آج اس طرح ہمارے ایک جاننے والی آئی ہوئی تھی، تو ان کو زکام تھا، تو میں ان کا گلاس بھی استعمال نہیں کیا، ان کی کرسی بھی استعمال نہیں کی، کرسی میں نے دوسری لے لی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو ابھی جو شادی کی لکیر ٹوٹ کر جڑ رہی ہے، اسے کیا ہے؟ ان کا ایسا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان کافی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ شوہر نے کہا تھا میرے کہنے کے بغیر تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے جاؤں گی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ شوہر کو فون کرتی رہی، لیکن شوہر کا فون مل نہیں رہا تھا، شوہر کسی ایسی جگہ میں تھا جہاں پر سنگل نہیں آتے تھے۔ تو اس کو بہت پریشانی ہوئی کہ اب میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور میں نے بھائی سے کہا کہ تم اپنی بائک لے کر آؤ اور مجھے لے چلو گھر۔ تو اس بات پہ وہ گھر چلی گئی۔ جب شوہر کام سے تھکا ہوا آیا، اس نے آ کے دیکھا گھر میں تالا لگا ہے، اور وہ وہیں سے بلاسٹ ہونا شروع ہو گیا کہ کیا ہوا، کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، بھاگ گئی، یہ ہوا، وہ ہوا، ہزاروں طرح کی باتیں اس کے دماغ میں چلنے لگ گئی۔ تو اس نے کہا جی ابھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھوں گا کیا کرتے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں جاتا اور پوری کہانی معلوم کرتا کہ بھئی کیوں آئی، کس طرح آئی، کیسے ہوا۔ تو اس نے وہاں کچھ کرنے کے بجائے جو نا بیوی کو وہاں فون کر دیا، اور اس بیوی کو کہہ دیا جی لو آج کے بعد میں تمہیں کبھی لینے نہیں آؤں گا، تم وہاں ہی رہو، تم میرے کہنے کے بغیر۔ اس نے کہا میری بات سنے، بولا مجھے کوئی بات نہیں سننی، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم کسی کے ساتھ تمہارا کوئی چکر چل رہا ہے، لیکن تمہیں موقع نہیں ملتا تھا، آج تو اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلی گئی۔ اس نے کہا میری بات آپ سنیں، بولا مجھے نہیں سننی آپ کی بات۔ اس بات پہ کافی دیر لڑائی ہوئی، محلے والوں نے کچھ تماشا دیکھا، کچھ عزیزوں نے تماشا دیکھا، شوہر وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ سارے ملے آپس میں، ایک ایک کر کے ملتے چلے گئے، اور ملنے کے بعد یہ ہوا کہ کچھ بزرگ بیچ میں بیٹھ گئے، کچھ بڑے بیٹھ گئے، کچھ جاننے والے بیٹھ گئے، کچھ رشتہ دار بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر انہوں نے سب کو سمجھایا بجھایا کہ بھئی اچھا خاصا معاملہ چل رہا ہے، کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور شوہر کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب تھی اور مجھے یہ فون کرتی رہی، اور اس نے فون ثبوت کے طور پر دکھایا کہ دیکھو میں نے آپ کو 15 سے 20 کالیں کی، آپ کی کال نہیں لگ رہی تھی، تو میں مجبور تھی، میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے،
تو میں اس لیے چلی گئی، وہ معاملہ جوں کا توں حل ہو گیا، یعنی شادی ٹوٹ گئی، ان کے کہنے میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، معاملہ ختم۔ لوگوں نے تماشا دیکھا، بعد میں جب تھوڑے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بزرگوں نے بیچ میں بیٹھ گئے، یار کیوں، اچھا خاصا گھر ہے، 2 تمہارے بچے ہیں، پھول سے بچے ہیں، اور سب تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سمجھایا بجھایا سب کچھ کیا، اس کے بعد معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس طرح کی لکیریں اگر کسی کے ہاتھ میں موجود ہیں تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ٹھنڈے دماغ سے اگر سولو کرنے کا، حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر گرم دماغ سے، غصے میں، جذبات میں آ کے کریں گے تو معاملے بگڑیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سمینہ نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ میری ایک بیٹی ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اور اولادیں ہیں یا نہیں؟ بالکل، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں، 2 اولادیں آپ کی مزید ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے۔ نعیم نے سوال کیا ٹنڈو جام سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ کے حالات بہتر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے ضرور۔ عدیل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی 2024 میں ہوگی۔ عروج نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، یہ بتائیں کہ میرا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیریں 2 ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چانس موجود ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شادی میں پرابلم آتی ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ورنہ ہاتھ میں تو 2 3 شادی کی لکیریں ہوتی ہیں۔ عاصم نے سوال کیا کوہاڑ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی اور کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی 2023 میں ہوگی۔ ماریا کوثر نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں اور کتنی شادیاں ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 1 لکیر ہے، اور آپ کی شادی 2023 کے درمیان میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور یہ شادی ارینج میرج ہوگی۔ رابعہ نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ کبرا جمالی نے سوال کیا کراچی سے کہ دولت اور کامیابی کب ملے گی؟ آپ کے لیے یہ نیا سال جو ہے اللہ کے فضل سے اچھا ہے، اس میں آپ کوشش کریں، دولت بھی ملے گی اور انشاءاللہ بہت سے مقاصد میں کامیابی ملنے کے بھی چانس ہیں۔ ارشاد 1122 نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ کیسا ہوگا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا اور بہت سی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، اور کوشش کریں یا جبار ہو یا قہار ہو جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ علی نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ میں باہر ملک جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ بتائیں کہ مجھے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے اور بہتری ہوگی، اور نماز کی پابندی لازمی کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھتے رہا کریں، بہت رحمت ہوگی۔ ثنا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اور شادی آپ کی 2023 کے آخر اور 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ عثمان سلیم نے سوال کیا کراچی سے کہ میں کینیڈا جا کے شفٹ ہونا چاہتا ہوں، 6 ماہ کے اندر اندر یہ میرا معاملہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، وہاں سیٹ ہونے کے معاملات تو ہیں، رہی بات 6 ماہ کی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں اتنی گہری نہیں ہیں۔ اگر یہ گہری ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چانس بنے کہ نئے سال کے اندر آپ باہر چلے، لیکن فی الوقت ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ سونیا خالد نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میرے ایک ہاتھ میں زندگی کی لکیر پر جزیرہ بن رہا ہے اور ایک جگہ پہ لکیر ڈبل ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ ڈبل ہونے سے مطلب تو یہ ہے کہ آخری ایام جو ہے نا آپ کے 2 مختلف ممالکوں میں، 2 مختلف گھروں میں، 2 مختلف شہروں میں ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات جزیرے کی، تو جزیرہ کسی آنے والے وقت میں کسی بیماری کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیں تاکہ آپ کی پریشانی اور مسائل حل ہوں۔ ثنایا خان نے کہا ہے کہ جی میرے شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی، اور نہ ہی کوئی رشتہ آ رہا ہے اور نہ ہی شادی ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ایک ہاتھ میں لکیریں آپ کی موجود ہیں، اور اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ ایک تو آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی حسب توفیق صدقہ دیا کریں۔ اگر آپ اس چکر میں بیٹھے رہیں گے کہ نہیں وہاں سے کوئی اچھا رشتہ خود چل کے آئے گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے،
تب جا کے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ کے معاملات انشاءاللہ یہ نئے سال میں ہی ہوں گے، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کو راضی کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، اللہ راضی ہوگا تو مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔